کیونکہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیدا ہونے سے پہلے ہی خاندان نبوت میں عام تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بات حضرت جبرائیل امین نے آ کر بتائی تھی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضور محبت کا اظہار کر رہے تھے، تو یہ جبرائیل امین نے آ کر کہا تھا کہ حضور یہ آپ کا یہ بیٹا عرض طف میں شہید کر دیا جائے گا، اور کربلا کی مٹی لا کے حضور کو دی اور ام سلمہ کو حضور نے عطا کر دی۔ حضرت ام سلمہ کہتی ہیں کہ ایک دن میں سوئی، خواب دیکھا کہ حضور کے مبارک بال بکھرے ہوئے ہیں اور سخت پریشان ہیں، تو میں نے کہا کہ حضور یہ آپ کی کیا حالت ہے؟ اور حضور کے ہاتھ میں ایک شیشی ہے جس کے اندر خون ہے۔ میں نے کہا حضور یہ کیا؟ فرمایا کہ میں قتل گاہ حسین سے آ رہا ہوں اور یہ حسین ابن علی کا خون ہے۔ تو کہا 10 محرم کا یہ دن تھا، دوپہر کا وقت تھا، میں قیلولہ کر کے اٹھی تو میں نے دیکھا کہ وہ شیشی جس میں کربلا کی مٹی رکھی ہوئی تھی وہ خون بن چکی۔ تو یہ خبر پہلے دی گئی تھی، یہ بتا دیا گیا تھا۔ فرمایا میرے دوستو جو تم مجھے بتا رہے ہو میں اس سے بے خبر نہیں ہوں، یہ سب کچھ ہونے والا ہے، لیکن اس کے باوجود میں کیوں جا رہا ہوں؟ جو تاریخ کا ایک جملہ ہے جو کربلا کے فلسفے کو ہمارے سامنے رکھتا ہے کہ اتنا بڑا امتحان کیوں دیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں اس لیے جا رہا ہوں کہ قیامت تک ظلم، جبر اور ناانصافی کے خلاف کھڑے ہونے والوں کے لیے کوئی نمونہ تو ہو۔ میری زندگی قیامت تک ظلم، جبر اور ناانصافی کے خلاف کھڑے ہونے والوں کے لیے ایک نمونہ ہے۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حق اور باطل کے درمیان ایک سرخ رنگ کی لکیر کھینچ دی اپنے خون سے۔ اب حق اور باطل کے درمیان امتیاز کرنا مشکل نہیں ہے، کوئی باطل پر اڑا رہے وہ بات الگ ہے، لیکن امتیاز کرنا مشکل نہیں ہے۔ حدود بالکل واضح کر دی، ایک جہاں آباد کر دیا، حق اور باطل کی راہیں اچھال دی۔ اب لوگوں کو یزید کا چہرہ پہچاننے میں دیر نہیں لگتی، وقت کے ہر یزید کا چہرہ آسانی سے پہچانا جا سکتا ہے۔ یہ معرفت زمانے کو کروائی کس نے؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرے ساتھ جو ہونے والا ہے میں اچھی طرح جانتا ہوں، لیکن میں اس کے باوجود آگے بڑھوں گا، اور بڑھے۔ کربلا میں جا کر خیمہ زن ہو گئے۔ 7 محرم کو پانی بند کر دیا گیا۔ پانی بند ہوا تو کھانا بھی میسر نہ تھا، لیکن ذکر پانی کا ہوتا ہے، اس لیے کہ کھانے کے بغیر تو انسان کئی دن کاٹ لیتا ہے، مگر پانی کے بغیر گزر نہیں ہوتی۔ تو فرات کی نہر سامنے اپنی موجوں کے ساتھ چمک رہی ہے، لیکن ایک قطرہ آب بھی آل رسول کو نہیں دیا جا رہا۔ کائنات کے اندر ایسے انوکھے امتحان بھی ہوتے ہیں، وارث ہوں ساقی کوثر کے، مالک ہوں حوض کوثر کے، اور بیٹے ہوں ساقی کوثر کے، اور آج ایک بوند پانی کی بھی میسر نہ ہو۔ صبر کا امتحان ہے، عزیمت کا امتحان ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیمہ زن ہو گئے۔ 3 دن تک پانی بند رہتا ہے۔ 9 محرم کو رات کی تنہائی میں حملہ ور ہونا چاہتے ہیں، لیکن آپ نے کہا کہ ہمیں اللہ کے حضور عبادت اور ذکر کے لیے وقت دیا جائے۔ ساری رات ذکر میں گزرتی ہے، عبادات میں گزرتی ہے۔ رات کے اندھیرے میں آپ چراغ بجھا دیتے ہیں۔ آوان و انصار کو کہتے ہیں کہ ان کی دشمنی میرے ساتھ ہے، انہیں میرا خون چاہیے، اگر تم رات کی تاریکی میں نکل جاؤ تو میں تم سے کوئی مواخذہ نہ کروں گا، اور یہ بھی تمہارا پیچھا نہیں کریں گے، اس لیے کہ ان کا مطلوب تم نہیں ہو، ان کا مطلوب میں ہوں۔ جب چراغ جلایا تو کوئی بھی نہ گیا۔ مسلم بن اوسجا کہتے ہیں کہ حضرت اگر ہمارے بدن کو 70 بار کاٹا جائے اور جلایا جائے اور ہوا میں اڑایا جائے پھر بھی آپ کا ساتھ نہ چھوڑیں گے۔ سبحان اللہ، 70 سال کے بوڑھے ہیں۔ حبیب بن مظاہر کہتے ہیں کہ حضرت آپ کو چھوڑ کر جائیں کہاں، آپ کو چھوڑ کر جائیں کہاں، کوئی ساتھ چھوڑنے کو تیار نہیں ہے۔ پیاس ہے، سخت گرمی ہے، کربلا کا ماحول ہے،
72 افراد اور خاندان کی عورتیں میدان کربلا میں خیمہ زن ہیں۔ دوسری طرف لشکر اعداء اشقیاء 22,000 کی تعداد میں مقابلے پر ہیں۔ ایک روایت کے مطابق 30,000 کے ہیں۔ ان صرف 72 پیاسے لوگوں کے لیے اتنے لوگوں کو جمع کرنے کا مقصد صرف خوف زدہ کرنا تھا۔ شرط یہی ہے کہ یزید کی بیعت کر لیں، محاصرے توڑ دیں گے، پانی دستیاب ہوگا، اعزاز و اکرام سے نوازا جائے گا، خزانوں کے منہ کھول دیے جائیں گے۔ لیکن حسین ابن علی کہتے تھے کہ سب کچھ لٹ جائے گا، باطل کے ہاتھ پر ہاتھ نہیں رکھوں گا۔ اللہ اکبر۔ اب صبح طلوع ہوتی ہے، عاشور کا دن چڑھتا ہے، سورج اپنی تمازت کے ساتھ گرمی برسا رہا ہے۔ آج خاندان نبوت کا امتحان زمانے نے دیکھنا ہے۔ رسول اللہ کا لعاب چوسنے والا، اس کے صبر کا آج امتحان ہے۔ حضور کے کندھوں پر کھیلنے والے حسین کا آج امتحان ہے۔ اللہ اکبر۔ حسین ابن علی تمام حجت کرتے ہیں، میں نے تمہارا کچھ نہیں بگاڑا، میں نے کسی کا خون نہیں کیا، میں نے کوئی زیادتی نہیں کی، تم کیوں میرے قتل کے در پہ ہو؟ تم جانتے نہیں میں کون ہوں؟ میں تمہارے نبی کا نواسا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کندھوں پر کھیلتا رہا ہوں، حضور کا لعاب چوستا رہا ہوں، بوسا گاہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہوں۔ لیکن ان اشقیاء کے دل پر کوئی چیز اثر انداز نہیں ہوتی۔ ایک حر ہے، اللہ اس کے دل میں نرمی ڈالتا ہے۔ پہلے تو امام حسین کو گھیر کے لے کر آتا ہے، لیکن بعد میں وہ قافلہ یزید سے قافلہ حسین کی طرف آ جاتا ہے۔ امام حسین فرماتے ہیں کہ تو دنیا میں بھی حر ہے اور آخرت میں بھی حر ہے، آزادی مل جاتی ہے۔ باقی 22,000 کا لشکر جرار امام حسین کے قتل کے درپا ہے۔ پھر تاریخ نے خاندان نبوت کا وہ انوکھا امتحان دیکھا۔ حضرت امام حسین کے بچے، بالخصوص خواتین، پیاس کی شدت میں حلق خشک ہیں۔ حضرت سکینہ تڑپ کے اپنے باپ سے کہتی ہیں کہ مجھ سے 6 ماہ کے علی اصغر کی پیاس نہیں دیکھی جا رہی۔ بچے کو ہاتھوں میں اٹھاتے ہیں، نہر فرات کے کنارے پہنچ کر فرماتے ہیں اشقیاء سے مخاطب ہو کر، تمہارا معاملہ میرے ساتھ ہے، اس 6 ماہ کے بچے نے تمہارا کچھ نہیں بگاڑا، اور چلو بھر کے اس کا حلق سیراب کرنا چاہتے ہیں۔ ایک 2 شاخہ تیر آتا ہے جو ننھے علی اصغر کے گلے کو چیر دیتا ہے۔ راوی لکھتے ہیں وہ کوئی عام تیر نہیں تھا، جانوروں کو شکار کرنے کے لیے جو بڑا تیر ہوتا ہے وہ 2 شاخہ تیر تھا۔ وہ گردن کو کاٹ دیتا ہے، خون بہنے لگتا ہے، گردن لٹک جاتی ہے۔ حضرت امام حسین وہ بہتا ہوا خون اپنے چلو میں لیتے ہیں اور آسمان کی طرف اچھال کر کہتے ہیں کہ مالک، حسین کی یہ قربانی بھی قبول کر، یہ تماشا لبے بام نہیں ہے۔ بچہ بیمار ہو، ڈاکٹر جواب دے دیں، ماں باپ کے ہاتھ پھول جاتے ہیں۔ زندگی کی سانسیں چل رہی ہوتی ہیں، لیکن ڈاکٹر کہے کہ یہ میرے بس کا روگ نہیں ہے، کہیں اور لے جاؤ، تو زندگی کا سارا سکون برباد ہو جاتا ہے۔ میں سلام پیش کرتا ہوں حسین ابن علی کو۔ 6 ماہ کا علی اصغر ہاتھوں میں دم توڑتا ہے، گردن لٹک جاتی ہے اور خون بہہ رہا ہے۔ خیموں کی طرف بڑھ رہے ہیں، مگر زبان پہ شکایت نہیں ہے۔ کہتے ہیں مالک، حسین کی یہ قربانی بھی قبول کر لے۔ اب خیموں کی طرف آنا، شہر بانوں
उम्मे रबाब, सैयदा ज़ैनब, हज़रत सकैना सलामुल्लाह अलैहा का, इन सब का सामना करना आसान काम नहीं था। शहजादे को यहाँ खैमों के करीब रख के कहते हैं कि ये हौज़े कौसर से सैराब हो गया है। अल्लाह अकबर, कोहराम मच जाता है खैमों के अंदर। क्या मंजर होगा और उनको किन अल्फाज के पैराए में ढाल के उन कैफियत को बयान किया जा सकता है जो अहले बैत के खैमों के अंदर अली असगर की शहादत के बाद मंजर रकम हो रहा होगा। अल्लाह अकबर, उधर अशकिया आवाज़ें दे रहे हैं, मुबारजत के लिए पुकार रहे हैं। ज़माने ने फिर वो मंजर भी देखा। जवां बेटे को 18 साल की कमाई हज़रत इमाम हुसैन मैदान अमल में भेज रहे हैं। वो अली अकबर जो हुसैन का नूरे नज़र है, आंखों का करार है, दिल की तस्कीन है। और जब हज़रत अली अकबर घोड़े की जीन से फर्शे ज़मीन पर गिरते हैं तो बाप को आवाज़ देते हैं और इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो हैं वो आगे जाकर बेटे की लाश उठाते हैं। अल्लाह अकबर, 18 साल के बेटे की लाश को कंधों पर उठाकर खैमों तक लाते हैं और हाथ फैलाकर कहते हैं, मालिक हुसैन की ये कुर्बानी भी कबूल कर ले। कभी कासिम बिन हसन की लाश को उठा करके, कभी ओनू मोहम्मद की लाशें उठाकर लाते हैं। भतीजों की, भांजों की, भाई अब्बास के कटे हुए बाजू और जख्मों से छिदा हुआ लाशा। क्या क्या क़यामतें थी जो उस करबला के एक मैदान के अंदर ना तोड़ी गई। हजरत इमाम हुसैन पर दुख पे दुख, तकलीफों पर तकलीफें। अब 71 लाशें खैमों तक उठाकर पहुंचा चुके और उधर मुबाजरत की आवाज़ें दी जा रही हैं कि आओ मैदाने अमल में आओ, अब देर क्यों कर रहे हो। रसूलुल्लाह का हरम, रसूलुल्लाह की शहजादियाँ जो नाज़ों में पली थी, वो कलियाँ जो शबनम का बोझ भी गवारा नहीं कर सकती थी, आज मुसीबतों के पहाड़ टूट गए। हज़रत इमाम हुसैन कभी शहरबानों को, कभी उम्मे रबाब को दिलासा देते हैं, कभी हज़रत ज़ैनब को कहते हैं। हज़रत ज़ैनब बड़े हौसले के साथ इस करबला के मैदान में अपने भाई के साथ खड़ी होती हैं। अपने 2 बेटे राह खुदा में पेश किए, उनकी लाशें वसूल की, लेकिन ज़ैनब जिस जुर्रत के साथ इस सारे मंजर को हौसले के साथ सहती रही, वो यकीनन हौसला हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ही का है। लेकिन ये वो मंजर था कि जब ज़ैनब का दिल भी डोल गया, जब हुसैन इब्ने अली घोड़े पर बैठने लगे। उनको घोड़े पर बिठाने वाला कोई नहीं था और जो भी सवार जाता वापस उसकी लाश ही आती और हुसैन इब्ने अली लेकर आते। आज हुसैन इब्ने अली जा रहे हैं, जिंदगी का सारा सरमाया लुट रहा है। हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा संभाले नहीं संभल रही। हज़रत इमाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उठे और आपने हज़रत ज़ैनब को सब्र की तलकीन की और कहा कि सब्र ही बेहतरीन ज़रिया है और अल्लाह की कुर्बत का एक बेहतरीन सबब है। और उनको सब्र की तलकीन करते हुए फरमाया कि मेरे बाद तुमने इस जिम्मेदारी को संभालना है और इस्लाम की इन हकीकी शहजादियों के पर्दे की हिफाजत तुमने करनी है। और फिर घोड़े की जीन कस के हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु लश्कर अशकिया की तरफ बढ़ते हैं। अब खैमों से सिसकियों की आवाज़ आ रही है। उनका सरदार, उनका ताजदार आज सबको छोड़कर करबला के मैदान की तरफ बढ़ रहा है। जुर्म क्या किया, कसूर क्या किया, इसने क्या ज़्यादती की कि आज नेज़ों और अनियों के मुकाबले में 22,000 का लश्कर हज़रत इमाम हुसैन पर टूट पड़ता है।
آپ پھر تمام حجت کرتے ہیں، میں نے کسی کو قتل نہیں کیا، خون ناحق نہیں بہایا، میرے خون کے در پہ کیوں ہو، اپنی آخرت کیوں برباد کرتے ہو؟ تم جانتے نہیں میں کون ہوں؟ میں تمہارے نبی کا نواسا ہوں۔ لیکن ابن زیاد کہتا ہے مقابلے میں آؤ۔ پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقابلے میں آتے ہیں، اور جب گھوڑے کو ایڑ لگا کر دشمن اشقیاء پر ٹوٹتے ہیں، پھر ایسا منظر ہوتا ہے کہ وہ بھیڑ بکریوں کی طرح آگے بھاگ رہے ہوتے ہیں۔ 71 زخم کلیجے پر لیے شجاعت کا یہ پیکر جب میدان میں آتا ہے تو آواز آتی ہے، یہ کون ذی بقار ہے، بلا کشا سوار ہے، لباس ہے پھٹا ہوا، غبار سے اٹا ہوا، تمام جسم نازنی چھدا ہوا، کٹا ہوا، یہ نبی کا نور عین ہے، یہ بالیقین حسین ہے، یہ بالیقین حسین ہے، یہ حسین ابن علی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر چاند بادلوں میں گھر جاتا ہے اور شامی گنڈے تیر برساتے ہیں، تلواروں سے آپ کے بدن پر ضربے لگاتے ہیں اور نیزوں سے آپ کے بدن کو پرو دیتے ہیں۔ جب آپ کا پیرہن بعد میں اتارا گیا تو آپ کے پیرہن میں 122 سوراخ تیروں کے تھے، 33 زخم تلواروں کے اور 34 گھاؤ نیزوں کے تھے۔ جب گھوڑے کی زین سے فرش زمین پر آئے، بدن چھلنی تھا اور زخم زخم سے خون بہہ رہا تھا۔ 3 دن کا پیاسا حسین، اللہ اکبر، بدن زخموں سے چور، 71 لاشیں کلیجے پر لیے، مقدرات اسلام کے پردے کا خیال دل میں الگ ہے، لیکن جب گھوڑے کی زین سے فرش زمین پر امام حسین آتے ہیں، زبان پر ہائے نہیں، نالا و شیمن نہیں، چیخو پکار نہیں، آتے ہی پیشانی سجدے میں رکھتے ہیں اور پکارتے ہیں، مالک گھر لٹا کے، بچے لٹا کے، خاندان سب کچھ قربان کر کے، اپنے بدن کو زخموں سے چھلنی کروا کے، تیروں سے، نیزوں سے، انیوں سے اپنے آپ کو زخمی کروا کے، تیرے حضور سر جھکا کے یہ اقرار کرتا ہوں کہ حسین تیری تقدیر پہ راضی ہے۔ مالک تو بھی بتا، تو بھی حسین پہ راضی ہوا ہے کہ نہیں؟ آواز آ رہی ہے، اس پیاسے پر شیر خدا کو ناز ہے، اس پیاسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے، اوروں نے بھی سجدے کیے پر اس کا عجب انداز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پہ خدا کو ناز ہے۔ سبحان اللہ عز و جل۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر انور دستے قاتل نے تب کاٹا جب وہ سجدے میں جھکا ہوا تھا۔ یزید نے کہا میں بیعت لوں گا، امام حسین نے کہا کبھی بھی نہیں دوں گا۔ یہ سر کٹ سکتا ہے، جھک نہیں سکتا۔ یہ سر کاٹ کے نیزے کی نوک پر چڑھا دیا گیا۔ یہ اس بات کا اعلان تھا کہ ہم جیت گئے اور حسینی ہار گئے، اور لشکر یزید میں غوغا بج گیا، نکارے بجنے لگے کہ ہم جیت گئے اور امام حسین شہید کر دیے گئے، سر کاٹ کر نیزے پر چڑھا دیا گیا۔ لیکن یہ لشکر یزید سے ہی آواز آئی کہ یہ کیسا سر ہے کہ سر کٹ کے بھی سر بلندی ہے۔ سبحان اللہ، سر کٹ گیا ہے پھر بھی اونچا ہے۔ اللہ اکبر، یہ سر سجدے میں کٹا ہے، رب کے حضور عبادت کی حالت میں کٹا ہے۔ حسین آج بھی سجدے میں ہے۔ اللہ اکبر، حسین آج بھی سجدے میں ہے، بلکہ کٹے ہوئے سر کا رخ زمین کی جانب تھا، گردن آسمان کی طرف، یوں نیزے پر پرویا گیا۔ اللہ اکبر، ایک شاعر نے نقشہ کھینچا کہ سر نیزے پر ہے اور سوئے زمین پہ روح، یعنی سجدہ ثانی کی ہے آرزو۔ رکعت کے 2 سجدے ہوتے ہیں، ابھی ایک سجدہ ہوا تھا کہ دستے قاتل نے سر کاٹ دیا۔ کا حسین کی پیشانی میں دوسرے سجدے کی تمنا مچل رہی ہے۔ یہ تھا حسین ابن علی کا سجدہ،
ساری زندگی رب کے حضور سجدہ قضا نہیں ہونے دیا۔ آج پانی نہیں ہے، اللہ اکبر، آج تیمم کر لیتے ہیں۔ آج اپنے خون کو اوڑھ کر حسین نے اپنی پیشانی مالک کے حضور جھکا کر کے عظیمت کی وہ داستان رقم کی کہ صدیاں گزرنے کے بعد بھی ان کی یادوں کے چراغ روشن ہیں۔ جب امام حسین کو اور دوسرے اعیانوں انصار کو شہید کر دیا گیا تو ان کے سر نیزوں کی نوک پر چڑھا دیے گئے۔ حضرت امام حسین کا کٹا ہوا سر اور باقی 71 افراد کے کٹے ہوئے سر نیزوں کی نوک پر، اور 10 سواروں کو ابن سعد نے کہا کہ ان کو رون دو، اور گھوڑوں کی ٹاپوں تلے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آوانوں انصار کو روندا گیا، حتیٰ کہ ان کی ہڈیاں مبارک بھی چور چور ہو گئی۔ روننے سے قبل ان کا لباس اتار لیا گیا، ان کے کپڑے اتار لیے گئے۔ اللہ اکبر، کیسی دردناک گھڑیاں تھیں۔ یزید کا صرف یہی بد کرداری کا مرحلہ نہیں تھا، اس کربلا کے صحرا کے اندر جس طرح امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا اور حضرت امام حسین کے خاندان کو شہید کیا، جب مدینہ منورہ پر یزید نے مسلم بن عقبہ کو مقرر کیا تو اس کو کہا کہ 3 دن تک مدینے کا حرم تمہارے لیے حلال ہوگا، جو چاہو تم کرنا، اور شامی فوجوں کو اجازت دو گے تو وہاں بھی انہوں نے 10,000 تابعی 700 صحابہ کو شہید کیا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے باہر نکلے، کافی بوڑھے ہو چکے تھے، تو انہوں نے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑ لیا اور کہا کہ تم کون ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے ابو سعید خدری کہتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہاں تمہارا نام تو سنا ہے، اور داڑھی سے پکڑ کر کھینچا اور کہا کہ تمہارے پاس اگر کچھ ہے تو وہ ہمیں دو۔ انہوں نے کہا کہ میرے پاس کچھ نہیں، میں تو فقیر آدمی ہوں۔ تو ان کے گھر ان کو لے گئے تو 2 کبوتر رکھے ہوئے تھے انہوں نے، تو وہ کبوتر لوٹ کر لے گئے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابن سنان رضی اللہ تعالی عنہ کو، جو حضور کے علم بردار تھے، فتح مکہ کے دن ان کو ستو پہلے پلایا گیا اور پھر ان کی گردن کاٹی گئی اور کہا کہ یہ ہے وہ ستو جو زندگی میں تم آخری بار پیو گے۔ ایک گھر میں داخل ہوئی شامی فوج، خاتون کے ابھی بھی بچہ پیدا ہوا تھا، اور دائی نے ماں کی چھاتی پر وہ بچہ لٹایا۔ ماں کا پہلا دودھ وہ پی رہا تھا، تو یہ جا کر کہنے لگے کہ نکالو تمہارے پاس جو کچھ ہے۔ تو اس خاتون نے کہا کہ تم جانتے ہو یہ بچہ کون ہے؟ انہوں نے کہا ہم نہیں جانتے یہ کون ہے۔ کہا یہ حضرت ابن ابی کبشہ بن انوماری رضی اللہ تعالی عنہ کا بچہ ہے۔ یہ وہ صحابی ہیں کہ جو بیت الشجرہ کے موقع پر حضور کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں۔ انہوں نے اس چیز کا لحاظ نہ کیا اور کہا جو کچھ بھی ہے وہ ہمیں دو، ورنہ تیرے بچے کو نہیں چھوڑیں گے۔ ماں بچے سے مخاطب ہو کر کہتی ہے، ابھی بچہ پیدا ہوا ہے اور ماں سے پہلا دودھ پی رہا ہے، کہ بیٹے اگر میرے پاس کچھ ہوتا تو قیمتی سے قیمتی چیز بھی تو تیری جان کے لیے قربان کرتی، لیکن اس وقت میرے پاس کچھ ہے نہیں۔ تو ایک شکی آگے بڑھا اور بچے کو ٹانگ سے پکڑ کر کھینچ کر دیوار کے ساتھ پٹخ کے مارا، جس سے دماغ کا بھیجا نکل گیا۔ کیا کیا زیادتیاں نہیں کی۔ 700 صحابہ حرہ کے واقعہ پر شہید کیے یزید نے، اور 10,000 تابعین شہید کیے۔ مسجد نبوی میں منبر رسول کے سامنے گھوڑے باندھے اور منبر رسول اور مصلی رسول کے قریب لید کرتے رہے۔ حضرت سعید عبد المسیب فرماتے ہیں کہ میں نابینا تھا اور حضور کے روضہ انور کے پاس بیٹھا تھا، اور یزید کے سپاہی آتے، جو بھی مسجد نبوی میں نظر آتا اسے پکڑتے لے جاتے
मुझे नाबीना समझकर छोड़ देते, लेकिन मैं परेशान था कि ज़ुहर का वक्त होगा, असर का, मगरिब का, इशा का, ना अजान ना जमात, कैसे मुझे पता चलेगा कि नमाज का वक्त हो गया और मेरी नमाजों का क्या बनेगा। मैं इस फिक्र में बैठा था। फरमाते हैं फिर जब भी अजान का वक्त आया, गुंबद खजरा से अजान की भी आवाज़ आई और इकामत की भी आवाज़ आई। सुभान अल्लाह अज़्ज़ व जल। 3 दिन तक मस्जिद नबवी के अंदर घोड़े बंधे रहे और मदीना की हुर्मत पामाल की। मदीना के घरों के अंदर ये बद तमाश दाखिल हुए और जो बदकारियां इन्होंने की, कलेजा मुंह को आता है। 1000 दोशीज़ाएं इन बदकारों की बदकारियों की वजह से कवारी हालत के अंदर हामिला हुई। 3 दिन तक इन्होंने मदीने का हरम पामाल किया और मक्कातुल मुकर्रमा में काबातुल्लाह पर इन्होंने गोले बरसाए और काबा का गुलाफ जल गया। वो तो यजीद मर गया। हज़रत इब्ने ज़ुबैर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी खिलाफत का ऐलान किया। यजीद के ये करतूत थे, इधर अहले मदीना को सताया, उधर अहले मक्का को सताया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के खानवादे की बेहुरमती की और तौहीन की। न सिर्फ उनको कत्ल किया गया, उनकी लाशों पर घोड़े दौड़ाए। इब्ने साद शिमर जो है वो खैमों में दाखिल हुआ और मुक़द्दरात इस्लाम की चादरें छीनने की कोशिश की। हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने मुखातब होकर कहा, हमारे चेहरे के रखवाले चले गए हैं जालिम, तो ख्याल नहीं करता हम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बेटियां हैं। हज़रत शहरबानो और हज़रत ज़ैनुल आबिदीन हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा, इन तीनों को एक ऊँट पर बांधा गया और बाकी ऊँटों पर सादात को, हुजूर की शहजादियों को बांधा गया। रस्सियों में जकड़ा गया और ऊँटों पर बांधकर कूफे की जानिब आगे आगे शहीदों के सर चल रहे हैं और पीछे ये काफिला चल रहा है। और जब ये काफिला वहाँ से गुजरा जहाँ लाशें पड़ी हुई थी, इमाम ज़ैनुल आबिदीन 14 साल के थे और बीमार थे और उनका हौसला न वहाँ पर हुआ और उनको गशी आने लगी। और वो मंजर इब्ने कसीर ने, बाकी सब ने लिखा है। फिर उनकी जब ये हालत हुई तो सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने अभी तक सारे हालात का बड़े हौसले के साथ मुकाबला किया था। अब उनके बंधन टूट गए और आंखों से आंसू बहने लगे। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की लाश पर खड़े होके, और वो रोंदी हुई लाश, टूटी हुई हड्डियां और वो कटा हुआ सर नेज़े की नोक पर और लाशें पड़ी हैं, तो सैयदा ज़ैनब ने मदीने की तरफ मुंह करके जो है वो हुजूर से फरियाद की, ए प्यारे आका, या जद्दाहू, ए हमारे नाना, ये देखिए आपका हुसैन पड़ा हुआ है। बदन से कपड़े उतार लिए गए, खाक हवाएं उड़ा रही हैं और उसके ऊपर चादर जो है वो मट्टी की पड़ गई है। हुजूर आपकी औलाद काट दी गई। हुजूर देखिए आपकी बेटियों के हाथ बांध दिए गए हैं, ऊँटों पे कस दिया गया है, सरे शहीदा आगे आगे चल रहे हैं और हजरत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का सर आगे आगे है। रास्ते के अंदर एक जगह आई, रात गुजरी और इनको उतारा गया। रात का वक्त था और एक खातून आई और उसने कोई खाना पेश किया इनको और कहा कि मैं किसी ज़माने में सैयदा फातिमा की नौकरी किया करती थी, उनकी लौंडी थी, उनकी कनीज़ थी, तो आज मुझे पता लगा कि आप यहाँ से गुज़र रहे हैं, तो मैंने सोचा कि अपनी मखदूमा के ख़ानदान की खिदमत करूँ। तो उसने कहा कि उस वक्त सैयदा की गोद में एक 6-7 माह की बच्ची थी जिसका नाम ज़ैनब था। तो सैयदा ज़ैनब ने कहा कि अम्मा अगर पहचानती हो तो ये तारा और आज लुटा हुआ कारवां
کوفے میں پھر کیسے پہنچا، اور کوفے کے اندر سیدہ زینب سلام اللہ علیہا وہ یزید کے دربار میں، ابن زیاد کے دربار میں وہ جرت آمیز جو باتیں کہیں، اللہ اکبر، زینب کی زبان میں علی کی خطابت بول رہی تھی، اور پھر دشمن اور دوست سارے رونے لگے، اور وہ کیا دل گداز منظر تھے، اور یہ سروں کا قافلہ اور سادات کرام کا مشکیں کسی ہوئی ہیں اور اونٹوں پر باندھے ہوئے، وہاں سے پھر قادسیہ اور قادسیہ سے پھر دمشق یزید کے دربار میں پہنچایا گیا، اور وہاں سے یہ لٹے ہوئے خانمہ برباد تاراج لوگ مدینہ المنورہ کیسے پہنچے، اور اہل مدینہ نے کیسے استقبال کیا، اور وہ منظر کتنا دل گداز تھا جب اہل مدینہ زینب سے پوچھتے تھے کہ زینب حسین کہاں ہے، بے مروت بے وفا تیرا بھی کیا افسانہ ہے، جس نے اپنی ہی شمع کو گل کیا تو وہ پروانہ ہے۔ اپنے پیغمبر کے شہزادوں کو اور اپنے پیغمبر کی شہزادیوں کو جو دکھ سمت نے دیے، یہ کائنات کی ایک انوکھی داستان ہے۔ اللہ ہمیں اسرہ شبیری پر عمل کی توفیق عطا کرے اور ان کے نقوش پا کی برکتیں دے، اہل بیت کی محبت ہماری روحوں میں جذب کر دے، اور جس عظمت کے ساتھ، جس حوصلے کے ساتھ انہوں نے دکھوں کو جھیلا، جو دہکتی آگ کے شعلوں پر سویا وہ حسین، جو جواں بیٹے کی میت پہ نہ رویا وہ حسین، جس نے سب کچھ کھو کے بھی کچھ نہ کھویا وہ حسین، مرتبہ اسلام کا جس نے دوبالا کر دیا، خون کے جس نے دو عالم میں اجالا کر دیا، جو کہ سوزے غم کو خوشی کے سانچے میں ڈھال کے مسکرایا موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے، اے حسین ابن علی تم پر سلام، نازش آل نبی تم پر سلام۔ ذرا میرے ساتھ مل کے پڑھ لیجئے، اے حسین ابن علی تم پر سلام، نازش آل نبی تم پر سلام، تم پر لاکھوں رحمتیں تم پر سلام، اے شہیدان محبت کے امام، لالا گو لالا بدن لالا کفن، اے چمن اندر چمن اندر چمن، زندگی ہی زندگی تیری حیات ہے، حیات اندر حیات اندر حیات، افتخار ملت بیضا ہے تو، رب کعبہ کی قسم یکتا ہے تو، فخر میں دل کا دریچہ باز کرنا چاہیے، جن کا تو آقا ہے ان کو ناز کرنا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔